औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नुमान बिन मुक़र्रन अल-मज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिनका तज़किरा आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कबीला मज़निया ने अपनी क़यामगाह मदीना तैयबा के करीब ही इस सड़क पर बना रखी थी जो मदीना तैयबा से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जाती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए थे। कबीला मुज़ैना के पास आने जाने वालों की वसातत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ खुश आइंद ख़बरें पहुँचने लगीं। एक दिन कबीले के सरदार हज़रत नुमान बिन मुक़र्रन मज़नी अपने भाइयों और कबीले के बुज़ुर्गों के पास बैठे और सबको मुखातिब करके इरशाद फरमाया, मेरी कौम, बखुदा हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ उम्दा और बेहतर ख़बरें ही मालूम हुईं। आपकी दावत रहमत, एहसान और अदल व इंसाफ पर मुश्तमिल है। कितने ताज्जुब की बात है कि हम पीछे रहते जा रहे हैं और लोग आपकी दावत कबूल करने के लिए आपकी तरफ सरपट दौड़े जा रहे हैं। और साथ ही फरमाने लगे, मैं तो पुख्ता इरादा कर चुका हूँ कि सुबह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। आप में से जो शख्स मेरे साथ जाना चाहे वो तैयार हो जाए। नुमान की बातें अहले मजलिस के दिलों में उतर गईं। सुबह हुई तो आप क्या देखते हैं कि आपके 10 भाई और कबीला मुज़ैना के 400 शाहसवार आपके हमरा मदीना तैयबा जाने के लिए तैयार हैं ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और दीन इलाही को कबूल करने की सआदत हासिल कर सकें। हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ख़्याल आया कि खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान भाइयों के लिए कुछ तहाइफ़ ज़रूर ले जाने चाहिए, लेकिन कहत साली की बिना पर घरों में फरवानी ना रही थी। हज़रत नुमान ने अपने और तमाम भाइयों के घर चक्कर लगाया और जो कुछ हाथ लगा अपने साथ ले लिया और ख़ानदान के जुमला अहबाब को साथ लेकर सूए मदीना रवाना हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर तमाम तहाइफ़ पेश खिदमत किए। आप और आपके तमाम रफ़क़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। इनके ईमान लाने से मदीना तैयबा के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुसलमानों के घरों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी कि एक घराने से 10 हकीकी भाइयों और 400 शहसवारों ने बेअक वक्त इस्लाम कबूल किया हो। हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु के हल्का बगोश इस्लाम होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मसरत हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस वफ़्त के तहाइफ़ को भी शर्फ़ कबूलियत बख्शा और कुरानी आयात नाजिल हुईं। सूरत अत-तौबा 99। व मिनल आराबी मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल अला इन्नहा क़ुरबतुल लहुम सयुदखिलुहुमुल्लाहु फ़ी रहमतिही इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। यानी तर्जुमा, और बदवियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसे अल्लाह के यहाँ तक़र्रुब का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का ज़रिया बनाते हैं। हाँ, वो ज़रूर इनके लिए तक़र्रुब का ज़रिया है और अल्लाह ज़रूर उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हज़रत नुमान बिन मुक़र्रन रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आकर तमाम ग़ज़वात में पूरी बहादुरी और जवामर्दी से हिस्सा लिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी पूरी कौम बनु मुज़ैना ने फ़ितना इर्तिदाद को दबाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में तो हज़रत नुमान ने वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि तारीख़ इस्लाम में काबिल सिताइश हैसियत रखते हैं। जंग क़ादसियत से पहले सिपह सालार लश्कर इस्लाम हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत नुमान बिन मुक़र्रन रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में शाह ईरान की तरफ एक वफ़्द भेजा ताकि वो इसके सामने इस्लाम की दावत पेश करे। जब ये वफ़्द ईरान के दारुल हुकूमत पहुँचा और शाह ईरान से मिलने की इजाज़त तलब की तो इसे इजाज़त दे दी गई और एक तर्जुमान को भी बुला लिया गया। शाह ईरान ने तर्जुमान को हुक्म दिया कि इनसे पूछो कि ये यहाँ क्यों आए हों, हमसे क्यों जंग करना चाहते हैं, तुम्हें किसी लालच ने घेरा है या हमारी बेपरवाही की बिना पर तुम्हें ये जुर्रत हुई। ये बात सुनकर हज़रत नुमान बिन मुक़र्रन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों से मुखातिब होकर फरमाया, शाह ईरान की बात का जवाब मैं दूँ या तुम में से कोई जवाब देने का इरादा रखता है। सब ने कहा कि आप ही बात कीजिए। फिर सब ने यकजुबां होकर शाह ईरान से कहा, यही हमारी तर्जुबानी करेंगे, इनकी बातें ज़रा गौर से सुनो। हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम्द व सलात के बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पर बड़ा करम किया कि हमारी तरफ अपना रसूल भेजा
جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا اور ہر قسم کے شر سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے سرفراز فرمائے گا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تنگی کو فراغی حاصل ہوئی، ہماری ذلت کو عزت اور ہماری دعوت کو قوت ملی۔ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس خیر و برکت کی طرف دعوت دیں اور اپنے ہمسایوں سے اس کا آغاز کریں۔ ہم تمہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس نے ہر نیکی کے کام کو بنظر استحسان دیکھا ہے اور اسی ترغیب دلائی اور ہر قسم کی برائی کو برا گردانا اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو کفر کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر نور ایمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لوگے تو ہم تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑ جائیں گے، تم اس کے احکام کے مطابق نظام حکومت کو استوار کرنا، ہم تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر تم نے دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کیا تو پھر ہم تم سے جزیہ وصول کریں گے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، لیکن اگر تم نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا تو پھر تمہاری ہماری جنگ ہوگی۔ شاہ ایران حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری نظر میں روئے زمین پر تم سے زیادہ بدبخت، پراگندہ حال اور کمتر کوئی اور قوم نہیں ہے۔ ہم تمہارا معاملہ سرحدی حکمرانوں کے سپرد کریں گے، وہ تمہیں ہمارا مطیع بنائیں گے۔ پھر غصہ ذرا نرم ہوا تو کہنے لگا اگر کسی ضرورت نے تمہیں ہمارے پاس آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہیں اپنا غلہ دیں گے جس سے تمہارے گھروں میں خوشحالی آئے۔ اس کے علاوہ تمہیں اور تمہارے سرداروں کو عمدہ لباس بھی مہیا کریں گے اور اپنی طرف سے تم پر ایک ایسا حکمران بھی مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ باتیں سن کر وفد کے ایک رکن نے شاہ ایران کو خوب سنائیں، جس سے اس سے غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ غضبناک انداز میں کہنے لگا اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی معاہدہ نہ ہوتا تو میں آج تمہیں قتل کر دیتا۔ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اپنے سالار کو جا کر بتا دینا کہ میں تمہاری طرف رستم کو بھیجوں گا، وہ تمہارے سردار اور تمہیں ایک ساتھ قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔ پھر اس نے مٹی کا ایک تھیلا منگوایا، اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یہ تھیلا ان میں سے اس شخص کے سر پر رکھنا جو زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کے سامنے اسے ہانک کر دارالحکومت سے نکال دینا۔ درباریوں نے وفد سے پوچھا کہ تم میں سب سے معزز کون ہے؟ حضرت عاصم بن عمر آگے بڑھے اور فرمایا میں۔ تو انہوں نے اسی پر مٹی کا تھیلا لاد دیا اور وہ اسی حالت میں دارالحکومت مدائن سے نکلے۔ شہر سے باہر آ کر وہ مٹی کا تھیلا انہوں نے اپنی اونٹنی پر لاد دیا اور اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایران کو فتح کرے گا اور انہیں سرزمین فارس کا مالک بنائے گا۔ کچھ عرصے بعد جنگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا اور قادسیہ کی خندق ہزاروں لاشوں سے بھر گئی، لیکن یہ لاشیں مسلمانوں کی نہیں بلکہ ایرانی لشکر کی تھیں۔ ایرانیوں نے قادسیہ کی شکست سے حوصلہ نہ ہارا بلکہ 89 افراد کو جمع کیا اور لشکر کو ترتیب دیا، یہاں تک کہ 1,50,000 تجربہ کار جنگجو اکٹھے ہو گئے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس جم غفیر کے متعلق علم ہوا تو اس بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود تیار ہوئے، لیکن لشکر اسلام کی بعض اہم شخصیتوں نے آپ کو اس سے روک دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ایک ایسے سپہ سالار کو یہ مہم سر کرنے کے لیے روانہ کریں جو قابل اعتماد ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے ایسے شخص کی نشاندہی کرو جسے قائد بنا کر اس مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ کروں۔ سب نے کہا اے امیر المومنین، آپ اپنے لشکر کے متعلق خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں مسلمانوں کے لشکر کا سالار ایک ایسے شخص کو بناؤں گا جس میں یہ خوبی ہو کہ جب دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہو تو وہ تیر سے بھی زیادہ تیز ثابت ہو، اور وہ ہے نعمان بن مقرن المزنی رضی اللہ عنہ۔ سب نے کہا واقعی وہ اس منصب کے لائق ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کی طرف یہ خط لکھا، عمر بن خطاب کی جانب سے نعمان بن مقرن کی طرف، بعد از تسلیمات مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ایرانیوں نے نہاوند شہر میں کثیر تعداد میں فوج جمع کی ہے۔ جب آپ کو میرا خط ملے اللہ کا نام لے کر اور اس کو شامل حال سمجھتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھنا ایک مسلمان میرے نزدیک 1,00,000 دینار سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ والسلام۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے لشکر کو تیار کیا اور تجربہ کار شاہ سوار صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دیے۔
جب یہ شاہ سوار نہاوند شہر کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے اچانک رک گئے۔ شاہ سواروں نے انہیں دوڑانے کی کوشش کی لیکن وہ اسی جگہ جمے رہے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ شاہ سوار گھوڑوں کی پیٹھ سے نیچے اتر آئے تاکہ صورتحال معلوم کریں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑوں کے پاؤں میں کیل پیوست ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جب ارد گرد کا بغور جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے نہاوند کی طرف جانے والے تمام راستوں میں لوہے کے نوکدار کیل بکھیر دیے ہیں تاکہ شاہ سواروں اور پیادہ فوج کا راستہ روکا جا سکے اور وہ نہاوند شہر تک پہنچ ہی نہ سکے۔ شاہ سواروں نے اس صورتحال سے حضرت نعمان کو مطلع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں، جب رات کی تاریکی چھا جائے تو بے تحاشا آگ جلائیں تاکہ دشمن اس روشنی میں تمہیں دیکھ لے۔ جب چہار سو روشنی پھیلی ہوئی ہو تو خوف و ہراس اور ہزیمت و پسپائی کا مظاہرہ کریں، اس سے دشمن فوج کے دل میں تمہارے پاس پہنچنے کی شدید دلی خواہش پیدا ہوگی، جس کی تکمیل کے لیے وہ از خود راستوں میں بکھرے ہوئے کانٹے اور کیل چننے پر مجبور ہوں گے۔ اسی طرح تمہارے تمام راستے صاف ہو جائیں گے۔ ایرانیوں کے خلاف یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ جب انہوں نے آگ کے الاؤ کی روشنی میں دیکھا کہ مسلمان لشکر پسپا ہو کر بھاگنا چاہتا ہے تو انہوں نے جلدی سے اپنے کارندے بھیج کر تمام راستے صاف کروائے۔ جب راستے صاف ہو گئے تو مسلمانوں نے یکدم پیچھے مڑ کر اچانک دشمن پر زوردار حملہ کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن نے اپنے لشکر کے ساتھ نہاوند شہر کے بالائی جانب پڑاؤ ڈال دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ آپ نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ جب پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر کروں تو یہ سب لوگ چوکس ہو جائیں، جب دوسری مرتبہ کہوں تو اپنے ہتھیار سنبھال لیں، اور جب تیسری مرتبہ کہوں تو میرے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان بن مقرن نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور شیر کسی دلیری کے ساتھ دشمن کی صفوں میں جا گھسے، اور آپ کے پیچھے لشکر اسلام سیل رواں کی طرح دشمن کو خس و خاشاک کی طرح بہاتا ہوا مسلسل آگے بڑھنے لگا، اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ جنگی تاریخ میں کم ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہوگی۔ ایرانی فوج گاجر مولی کی طرح کٹنے لگی۔ اسی عالم میں سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا گھوڑا پھسلا اور گرتے ہی دم توڑ گیا، اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ فوراً آپ کے بھائی نے آگے بڑھ کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور آپ کے جسد خاکی پر اپنی چادر ڈال دی تاکہ آپ کی شہادت کی خبر مسلمان فوج کو نہ ہونے پائے۔ جب لشکر اسلام کو ایسی مکمل فتح نصیب ہوئی جسے فتح مبین کا نام دیا گیا تو فتح یاب لشکر نے اپنے قائد کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے بھائی نے ان کے جسد خاکی سے چادر اٹھائی اور فرمایا، یہ ہیں آپ کے امیر۔ بلا شبہ فتح سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ بھی نصیب فرما دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔